کتنی منزلیں آگے ہے، کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے۔ جب معراج کی رات جبریل امین آئے تو حضور آرام فرما رہے تھے۔ جبریل نے دیکھا کہ حضور آرام فرماتے، جبریل واپس چلے۔ اب ایک بات سمجھو کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، تو ہم تم کیا سمجھیں گے خدا ہی جانتا ہے اور جبریل جانتا ہے۔ ان گدھوں کو کیا پتا جو مصطفیٰ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اگر باپ بیٹے کو بلائے، بیٹا سویا ہو تو کیا کرو؟ واپس آ جاؤ گے یا اٹھا کے لاؤ گے؟ جواب دو اگر بات سمجھ میں آتی ہے۔ برابر؟ بلانے والا خدا ہے، خدا سے بڑا کوئی ہے نہیں۔ بلایا کس کو؟ مصطفیٰ کو۔ بلانے کون آیا؟ جبریل امین، سید الملائکہ، سارے نبیوں کا سردار، سارے فرشتوں کا سردار، سید الانبیاء، وہ آیا۔ جبریل آئے اور آیا کہ دیکھا کہ حضور آرام فرماتے تو اٹھا دیتے کہ بھئی چلو خدا نے بلایا، خدا سے تو آگے کوئی نہیں۔ لیکن جبریل جانتے تھے اگر اٹھانے میں کوئی خطا ہو گئی تو میں سید الملائکہ ہوں، لیکن محمد کا رب مجھ سے نہ۔ چلے گئے، کہا یا اللہ تیرے محبوب تو ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے، بتا انہیں جگاؤں کیسے؟ آئے ہائے، اب حضور کی شان کا اندازہ لگا۔ جبریل امین حضور کو اٹھانے کا انداز رس سے پوچھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط طریقے سے اٹھا دوں۔ تو رب نے کہا جبریل بلانے میرے محبوب کو گئے ہو، بہت سے محبوبوں نے اپنے محبوب کو اٹھایا ہے، لیکن اس کا انداز بالکل نرالا ہونا چاہیے۔ تو جبریل امین نے کہا کہ حضور پیر دبا دوں، انگلی دبا دوں؟ حضور نے کہا نہیں، یہ تو پرانا ہو چکا ہے۔ بہت سے محبوبوں نے اپنے محبوب کو اس طرح سے جگایا۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا جبریل تو سید الملائکہ جا چلا جا، میرے محبوب جہاں پر آرام فرماتے ہیں ان کے قدموں کی طرف بیٹھ جا، اپنا نورانی تاج اتار سبحان اللہ اور ان کے قدموں کے پاس رکھ دے۔ اب شان کیا ہے مصطفیٰ کی، یہ آج کل کا بشر نہیں، سید الملائکہ، اس کے سر کا تاج بھی مصطفیٰ کے قدموں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر رب نے فرمایا اور جبریل تو وہاں لیٹ جا۔ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، اللہ تو عظیم ہے، ہم کو بھی کر دے۔ اب یہ سمجھ میں آتا ہے کیا ہے؟ بچہ اسکول جاتا ہے تو جب بچہ اسکول جاتا ہے کوئی غلطی کرتا ہے تو استاد کیا کرتا ہے، ٹیچر کیا کرتا ہے؟ انگوٹھے پکڑا، چلو مرغا بن جاؤ یا انگوٹھے پکڑو۔ تو یہ شکل تو وہی ہو گئی رکوع کی۔ کھڑے کسی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہم کلام میں عاجزی کرتے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، لیکن بس نہیں، جھک گئے پیروں کے بل۔ سبحان ربی العظیم، اللہ کو تو عظیم ہے، ہم کو نگار ہے، ہم کو بھی عظیم بنا ہے۔ یہاں بھی حد نہیں ہوئی۔ رب کہتا ہے میں تو بندے کے اس وقت زیادہ قریب ہوتا ہوں جب بندہ سجدے کی حالت ہے۔ اب اس سے زیادہ تو کوئی گر ہی نہیں سکتا۔ سجدے میں چلے گئے، رب نے کہا سجدے میں تو پھر بھی سر جھکتا ہے، او جبریل تو محبوب کے قدموں میں لیٹ جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا پھر کیا کروں؟ کہا لیٹ کر میرے محبوب کے قدموں کی تلیوں کو بوس آ جا۔ سبحان اللہ۔ جب تیرے کافوری لب مصطفیٰ کی تلیوں کو لگیں گے تو مصطفیٰ کو حرکت ہوگی۔ جب مصطفیٰ اٹھے تو کہہ دینا کہ ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ رب اکبر کا دیدار ہو جائے اور میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب میرے پاس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آپ کو بلا آئے جبریل امین حضور کے قدموں میں سو گئے، حضور کے تلوے کو چوما، حضور کی آنکھیں کھلی، دیکھا کہ جبریل قدم چوم رہا ہے۔
ہمیشہ آتا ہے, کبھی تو چومے نہیں, آج قدم چومے جا رہا ہے. تو حضور نے پوچھ لیا, جبریل کبھی قدم نہیں چومے, آج چومتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں چومتا, چموانے والا چموا. آج یہی چومنے میں تو جھگڑے ہیں, یہ شرک ہے, بدعت ہے. اگر ہوتا تو رب کرواتا, وہ بھی جبریل سے چوما. کہا جبریل کیسے آنا؟ کہا رب نے بلایا. میرے آقا نے پوچھا جبریل جب تم نے میرے تلوے چومے, میری تلیے چومی, تو کوئی لطف بھی آیا؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے جنت کے باغ و بہار دیکھے, میں نے جنت کے چمن دیکھے, جنت کے لال و زار دیکھے, جنت کی کلیاں دیکھی, لیکن مزہ جو تجھ محمد کی تلیوں میں ہے کسی اور حضور چلے, براق پر سوار ہوئے. اب آسمانوں کی طرف براق چلا, سب سمیٹ لی. اب چلتے چلتے گئے تو سدرہ کا مقام آیا, جبریل رک گئے, نبی گزر گئے. ابھی بات تمہارے سمجھ میں نہیں ہے. آج میں یہ اس علاقے میں پہلی بار آیا, ہمارا اتارا ادھر دیا تھا, اب وہاں سے یہاں آنا تھا, تو ہم آ سکتے نہیں, آپ لوگ لے کے آئے. اگر آپ آگے نکل گئے اور میں رک گیا تو راستہ بھٹک جاؤں گا, یا تو ادھر کھڑا ہو جاؤں گا یا ادھر چلا جاؤں گا. اب جو لینے آئے اسے راستہ معلوم ہے کہاں جانا ہے. بلانے آئے جبریل, جا رہے مصطفیٰ, لیکن سدرہ کا مقام آیا تو جبریل رک گئے, حضور گزر گئے. جبریل نے یہ نہیں کہا مصطفیٰ کہاں جا رہے ہو, میں لینے آیا ہوں, آسمانوں پر بلندیوں پر رہنے والا تو میں ہوں, یہاں کے راستے مجھے پتا ہے, تم چلے جاتے ہو, کہاں جاتے ہو؟ یہ نہیں کہا. جبریل جانتے تھے کہ مصطفیٰ کی شان تو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. عظمت مصطفیٰ کیا ہے. جب جبریل گزرے, جبریل رک گئے, حضور گزر. تو حضور نے پلٹ کر دیکھا کہ جبریل نہیں ہے, تو حضور پلٹ کر آئے. کہا جبریل کیوں رک گیا, کیا مجھے مخلص نہیں پایا؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو مخلص ہے, لیکن یہاں میری حد ہے. اللہ نے فرشتوں کی بھی حد باندھ دی, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ کے رسول یہاں میری حد ہے, میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل تو کیا ہے؟ کہا حضور میں نور ہوں. کہا آگے کیا ہے؟ کہا آگے بھی نور ہے. کہا تو بھی نور, آگے بھی نور, پھر آتا کیوں نہیں؟ کہا حضور میں لو پاور کا نور ہوں, آگے ہائی پاور کا نور. اگر یہ لو پاور ہائی پاور میں گیا تو جل جائے گا. حضور نے ہاتھ پکڑا, ایک قدم بڑھایا, 500 برس کا فاصلے پر, 500 برس کا راستہ طے کیا. پھر پلٹ کے دیکھا مصطفیٰ نے اور کہا وہ جبریل جلانے, تو نے تو کہا تھا بال کے سر کے برابر. آج جو ہم بولتے وہ بھی غلط ہے, سر کے بال کے برابر. سر کا بال تو بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے, کتنے بڑے بڑے ہوتے تھے, اتنا نہیں, بال کے سر کے برابر. یہ بال توڑو, اس کا سر ہے نا وہ کتنا ہوتا ہے, بال کے سر کے برابر آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلی جلا کے راکھ کر دے گی. حضور نے پکڑا, ایک قدم بڑھایا, 500 برس کے راستے پر لے گا. پھر حضور نے پوچھا کہ جبریل جلے نہیں؟ آئے, وہ ہماری طرح نہیں تھے, جبریل امین تھے, سید الملائکہ ایسے ہی بڑے تھے نہیں. سید الملائکہ نے کیا جواب دیا, یا رسول اللہ کیسے جل سکتا ہوں, میرا ہاتھ تو رحمت للعالمین. وہ کہتے ہیں جبریل سجرہ پہ رک گئے, حضور گزر گئے, تو جبریل بھی یہ کہتے ہیں آگے اور کتنی منزلیں ہیں نبی جانے مصطفیٰ جانے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سید الملائکہ اس کو بھی پتہ نہیں یہ شان مصطفیٰ. خدا کی عظمت کیا ہے, محمد مصطفیٰ جانے, مقام
میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صدا کرو نعرہ رسالت صدا کرنا میرے بس میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سبحان اللہ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے صفا جانے دیکھو صدا کرنا تھا میرے بس میں ایسے ہی حضور تشریف فرماتے صحابہ کرام کا مجمع حضور نصیحت فرما رہے تھے ابو ہریرہ پیچھے بیٹھے جب نشست ختم ہوئی صحابہ کرام اپنے گھر کو جانے لگے سب چلے گئے ابو ہریرہ بیٹھے حضور کے پاس آئے صدا کر دی یا رسول اللہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے یادداشت بہت کمزور ہے آپ جو بھی فرماتے مجھے کچھ یاد نہیں رہے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اپنا دامن آگے ابو ہریرہ نے اپنا دامن آگے حضور نے اسے کھوبا بھرا اور ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈالا ایسے کھوبا بھرا ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈالا بظاہر تو ہاتھ خالی تھے بظاہر ہاتھ خالی تھے وہ کیا شعر ہے مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے ہیں کونین یہ جمع کا شکل ہے شیگا یہ ایک بس میں ایک کون ہے کونین یعنی اللہ کی کتنی کائنات ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ابھی وہی بتاؤں گا بہت وقت نکل جائے گا جب یہ جبریل امین آئے تھے تو فرمایا تھا اقرا مصطفیٰ پڑھیے میرے آقا نے فرمایا مانا بیٹا میں نہیں پڑھی انہوں نے ترجمہ کیا میں پڑھا ہوا ہی نہیں پھر جبریل نے کہا عرض کی یا رسول اللہ اقرا پڑھیے میرے آقا نے فرمایا میں نہیں پڑھی رب کی جانب دیکھا رب کا اشارہ ہوا پھر جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اقرا بسم ربک الذی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھیے پڑھنا شروع کر سبحان اللہ پہلے پڑھتے نہیں تھے اب رکتے نہیں جبریل نے روک دیا اب یہ خالی اشارہ دیکھا اب جب معراج میں چلے نا تو اونٹوں کی قطار جا رہی تھی حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے کہا حضور اونٹوں کی قطار ہے کہا اس کے اوپر کیا ہے کہ صندوق ہے لدی ہوئی صندوق تو سمجھتے ہو بڑی بڑی پیٹیاں ایک اونٹ پر کئی صندوق اونٹوں کی قطار کہا جبریل ایک صندوق اتار کہا اسے کھولو کہا حضور اس پر تالا ہے اور چابی میرے پاس نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا مجھے اقرا کہنے والے چابی میرے پاس ہے مجھے پڑھانے والے اب تو پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے بسم اللہ کی چابی لگائی تالا کھل گیا صندوق کھولی تو اندر انڈے تھے میرے آقا نے فرمایا ایک انڈا اٹھایا تو انڈے پر بھی تالا تھا حضور نے فرمایا کھولو کہا حضور اس پر بھی تالا ہے کہا لگا دے وہی چابی پھر بسم اللہ بولی تو انڈا کھل گیا تو اندر خسخس کے دانے تھے تم سمجھتے ہیں نا خسخس کے دانے تھے ایک دانہ اٹھا خسخس کا دانہ اٹھا حضور نے فرمایا اسے کھولو کہا حضور اس پر بھی تالا ہے کہا وہی چابی لگا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم خسخس کا دانہ کھل گیا تو اندر ایک عالم تھا ایک عالم تھا حضور نے جبریل کا ہاتھ پکڑا اور عالم میں چلے جب گئے تو ایک بہت بڑا میدان تھا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے مجمع لگا ہوا
حضور کی شان بیان کرتے تھے، کیفیت تاری ہوئی لوگوں کی. حضور وہاں پہنچے، اتنی کیفیت تاری تھی، وہ اللہ کے ولی تھے، اتنی کیفیت تاری ہوئی، آگے رواں ہو گئی. اور آپ نے روتے ہوئے کہا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری بدن میں خود مصطفیٰ تشریف لائے. جبریل سے برداشت نہیں ہوا، کہہ دیا کہ یہ حضور ہے اور میں جبریل ہوں. اللہ کے رسول تشریف لے اور ایک خسخس کے دانے میں ایک آدم، تو کتنی صندوقیں تھی، ہر صندوق میں انڈے اور انڈوں کے اندر خسخس کے دانے بھرے ہوئے، اتنے عالم تھے. اللہ مالک کونین ہے، وہ ہر عالم اور ہر کونین کے کائنات کے مالک مصطفیٰ ہے. ہاں یہ بھی حدیث شریف ہے، ابھی بھی بیان نہیں کرتے. مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. اب خالی سے کیا سمجھے تم مراد؟ یہ خالی کچھ نہیں ہے. اس ہاتھ میں تو مائک ہے، ابھی مائک ادھر چلا گیا تو یہ خالی ہو گیا. یہ خالی نہیں، خالی کے دو معنی، دو معنی لغت اٹھا کے دیکھیں. ایک خالی یعنی کچھ بھی نہیں، اور ایک خالی یعنی صرف. کیا؟ صرف اونلی. ہاں صرف اونلی. نہیں آتا انگلش، زبان ان کو ہی مبارک. ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، وہی بولیں گے، سمجھے؟ صرف. تو یہاں معنی صرف کا لیا گیا کہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں صرف انہی کے ہاتھ میں، صرف انہی کے ہاتھ میں. مصطفیٰ نے اسے کھوبا بھرا اور کہا لے ابو ہریرہ، پھر کھوبا بھرا کہا لے ابو ہریرہ، پھر کھوبا بھرا کہا لے ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ لیتے گئے، حضور نے فرمایا اب اس کو اپنے سینے سے لگا لے. حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سینے سے لگا لیا. ہریرہ فرماتے ہیں جب میں چلا گیا مصطفیٰ نے عطا کیا اور میں نے سینے سے لگایا، میرا حافظہ اتنا قوی ہو گیا، پھر زندگی میں جو بات سنتا تھا کبھی نہیں بھولتا تھا. جب ابو ہریرہ کا وصال ہوا تو 6 لاکھ حدیث کی زبان یاد کیا. 6 لاکھ حدیث کی زبان. یہ وہ عطا کرنے والے، مانگنے کا سلیقہ ہمیں آنا چاہیے. دینے والے تو بیٹے وہ تو کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، جلوے دور تو موجود ہے کوئی مسائی نہیں. یہ بات جنہیں ناز شریف سنو تو سمجھو. لطف عاشق ہے تو لطف آئے گا، سمجھو گے نہیں تو بھی. اب یہ گولی ہے یہاں پڑی ہے، ارے یہ دوائی کی گولی ہے، کائی کے لیبل نہیں ہے. انہوں نے کہا لاؤ حضرت کھا کے دیکھ لیتا ہوں. پتہ نہیں، اب پتہ تو تھا نہیں، کھا لی. پھر بعد میں گڑبڑ ہوئی پیٹ میں تو بھاگے بار بار، ارے وہ تو جلاب کی گولی تھی، جلاب ہو گئے. پتہ نہیں کائے کی ہے لیکن اثر دکھایا. مصطفیٰ کے غلام ہے، عشق مصطفیٰ کا سمجھ میں کچھ نہیں آتا لیکن بات مصطفیٰ کی خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ شان مصطفیٰ تو ہم کیا بیان کرتے ہیں جتنا ہمارا علم ہے.
کوئی بڑے علم والا اتنی بات بیان کرے گا جتنا وہ جانتا ہے. باقی مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ دیکھو یہ سید الملائکہ ہے نا، جبریل امین، وہ سید الملائکہ کیسے بنے؟ یہ کسی کو پتا ہے؟ سید الملائکہ فرشتوں کے سردار کیسے بنے؟ یہ حضور کی بات نہیں، حضور کے در کا غلام اس کی شان ہے جو صحبت. میں بیان کرتا بھی تھوڑا بیان کر دیتا ہوں. جب ایک بار حضور کے گھر پہ صدیق اکبر تو آپ کی بیٹی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیٹی کا گھر تھا. جب وہاں گئے تو جبریل امین چکی پیستے تھے حضور کے، چکی پیستے تھے. جیسے ابو بکر کو دیکھا تو جبریل امین کھڑے ہو گئے ادب سے ہاتھ باندھ. حضور نے دیکھا اور فرمایا واہ جبریل واہ، میرے یار کا بڑا ادب کرتا ہے، میرے یار کا بڑا ادب کرتا ہے. تو جبریل امین کیا عرض کرتے یا رسول اللہ آج سے تھوڑا کرتا ہوں، ازل سے کرتا. اب حضور کی کیا شان سمجھو گے؟ ابو بکر کی شان سمجھ کے بتاؤ. ابھی تو پیدا ہی نہیں ہو اور جبریل کہتے ہیں آج سے تھوڑا ادب کرتا ہوں، میں تو ادب سے کرتا ہوں. کہا جبریل کیسے؟ جانتے مصطفیٰ سب ہے لیکن اپنے یار کی شان جو بتانی ہے. جبریل کیسے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پیدا کیا اور حکم دیا تمام فرشتوں کو سجدہ کرو. جب حکم کرا کہ سجدہ کرو تو سب جھک گئے، ایک اکڑا، ایک نے سجدہ نہیں. سمجھ گئے میری بات؟ ہاں یہ سمجھتے ہو تو ہاں تو بولو، یہ سوال ہاں بولو گے تو بھی سوال ملے گا. ہاں ہاں. تو سید جبریل امین نے دیکھا کہ یہ میرا استاد ہے، یہ نہیں جھکا، میں کیا کروں؟ میں بھی نہیں جھکا. بس اس کشمکش میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک گنبد ابھرا، گنبد کے چاروں طرف لکھا ہوا تھا ابو بکر ابو بکر ابو بکر. جبریل امین نے جب دیکھا تو گنبد میں سے آواز ابو بکر کی آئی، وہ جبریل اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو جھک جا. جب میں نے ابو بکر کی آواز سنی تو میں دھڑ کے سجدے میں گر گیا. تو اللہ کو میری ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مجھے سید الملائکہ بنا دیا، فرشتوں کا سردار بنا دیا. یہ سید الملائکہ حضور کی شان تو الگ ہے، یہ مصطفیٰ کے غلام کی شان ہے. کہ رب جس کی محبت میں اگر وہ گرفتار ہو جائے اسے سید الملائکہ ہو جائے. وہ اپنی قسمتوں پر ناز کرو ہو، ہم مصطفیٰ کی عظمت اور اس کی شان کے اس کے غلام بنے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں کیا نوازے گا. لیکن ڈھنگ ہے بھائی، یہ تو ہماری قسمت ہے کہ اللہ نے ہم کو اتنا بڑا مقام دے دیا. آج وہ 200 روپے تھا 500 روپے ڈن کر دیا تو پولیس کے ڈر سے منہ پہ نقاب آ گیا. ان کو کیا، میں نے کہا بھائی اب تو اتارو یا نہیں آئے گا. تو کیا عادت سی تیو سی پڑ گئی ہے، کیا بولے کہاں گئے؟ ہاں عادت پڑ گئی ہے. احمدآباد سے چلا ہوں جہاں تک دیکھتا ہے وہ سب کے منہ پہ نقاب. وہ پولیس کے ڈر سے نقاب پہن لیا، خدا کے ڈر سے عورتوں کو نقاب نہیں پہنا. یہ تو وقتیہ ہے، اس کو تو چشمہ دے کے نکل بھی جاؤ گے لیکن وہاں بچ سکو گے. وہاں تو پکڑ ہونے والی، پکڑ ہوگی لیکن اس کی فکر نہیں. تو یہ تو سوچو کس کے غلام رب نے بنا دیا، کس کے ہم امتی ہیں. خدا کی قسم اس کے امتی ہیں کہ بڑے بڑے نبیوں نے یہ دعائیں مانگی کہ اللہ تو ہمیں نبی نہ بناتے، مصطفیٰ کا امتی بناتے. یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلام، مصطفیٰ کی امتی. لیکن آج ان ساری چیزوں کو ہم فراموش کر بیٹھے، پھر کہتے ہیں وہ ہماری دعا نہیں سنتا،
آج ہم پریشان ہیں، ہم یہ ہیں. ارے مصطفیٰ کا غلام تو یہ خدا کی قسم اس کے پاس کوئی آ جائے اس کی پریشانی دور ہو جائے. آج عثمان غنی کا بھی دین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک ملک شام سے ایک شخص آیا، وہ بھی صحابی تھا. تجارت میں اسے نقصان ہو گیا. تو مدینہ شریف آیا اور ابو بکر کے گھر گیا. تو دروازہ تو بڑا عالیشان تھا. کہنے لگا ابو بکر تجارت میں نقصان ہو گیا، مجھے 3000 دینار کی ضرورت ہے. آپ نے ہاتھ پکڑا اور گھر میں لے گئے. جب گھر میں گئے تو بچھانے کا بھی کچھ نہیں تھا. بٹھایا، کہا دیکھ میرا یہ حال ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، 3 روز کا میرا فاقہ ہے. کہا ابو بکر اب کیا کروں، مجھے تو ضرورت ہے اور میں کہیں نہیں گیا، یہاں آیا. آپ نے فرمایا تو ایک کام کر، عثمان غنی کے پاس چلا جا. سبحان اللہ. عثمان کے پاس چلا جائے. یار یار کو جانتا ہے. آج ہم ایمان والے ہیں، ایک پیر کے مرید ہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں. ہم سب ہماری رائے ایک نہیں ہے، ہم متفق نہیں ہیں، پھر کامیابی کی باتیں کرو گے. کہا تو عثمان کے پاس چلا جائے. کہا عثمان غنی سے تو کبھی ملا نہیں ہوں میں کیسے وہاں جاؤں. کہا تو جا تو صحیح. کہا جا کے میں آپ کا نام دوں کہ آپ نے بھیجا ہے. کہا تو عثمان کو نہیں جانتا، اس کی ضرورت نہیں ہے، جا تو چلا جا. اب شان دیکھو عثمان غنی گئے. عثمان غنی کا گھر کا دروازہ تھا، وہاں کھڑے رہے. آواز لگائی، عثمان غنی کٹھیرو آتا ہوں. تو اندر سے آواز آئی، گھر میں اپنے بچے کو ڈانٹ رہے تھے. عثمان غنی اپنے بچے کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میٹھا اور اس میں تم شہد ڈال کے پیتے ہو. میٹھا تو دودھ ہے، شہد ڈالو، اتنا اسراف کرتے ہو. تو وہ دل میں سوچنے لگا یا اللہ، یہ تو اپنے بچے کو ایک شہد کے لیے ڈانٹتے، تو یہ مجھے 3000 دینار کیا دیں گے. اب 12 1 ڈیڑھ منٹ لیٹ ہو گئے. 12 اور آتے کے ساتھ ہی کیا کہا، کیا فرمایا. کہا مجھے معاف کرنا، آپ نے آواز دی، آنے میں مجھے تھوڑی تاخیر ہو گئی کیونکہ بچے کو نصیحت کر رہا تھا. ہمارے گھر پہ کوئی آتا ہے نا تو گھنٹڑی بجاتا ہے، کوئی پوچھنے جاتا ہے کون ہے، فلانا، وہاں ٹھہرو، پھر نہ جانے ہمارا کام بتا دے، پھر بعد میں باہر جاتے. ہاں کیا کام سے آیا، یہ وہ کچھ نہیں پوچھا. عثمان غنی جا کر کے مجھے معاف کرنا، بچے کو نصیحت کرتا تھا، تھوڑی تاخیر ہو گئی، آئیے. یہ نہیں پوچھا کون ہے، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کچھ نہیں پوچھا. یہ شان مصطفیٰ کے غلام ہو. گھر میں لے گئے، بٹھایا اور دودھ لا کے دیا. دودھ میں شہد بھی تھا، میٹھا دودھ اور اس میں شہد بھی تھا. اس نے کہا یار بچے کو ڈانٹتے تھے، مجھے دودھ بھی دیتے، اس میں شہد ہے. ابھی دودھ پی رہے تھے کہ کھجور کا حلوہ آ گیا. سوچ میں پڑ گیا، دودھ پی لیا، حلوہ بھی کھا لیا. اب کھا پی لیا، اس کے بعد آپ پوچھتے فرمائیے کیسے آنا ہو. عجیب و غریب رنگ ہے ان کا. پہلے نہیں پوچھتے کہ کون ہے، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو. کھلا پلا لیا، اس کے بعد پوچھتے. کہا میں ملک شام سے آیا، میں نے تجارت کی، اس میں مجھے نقصان چلا گیا. تو آپ نے کہا بس چپ ہو جاؤ، آگے بولنے نہیں دیا. تجارت میں مجھے نقصان گیا، بس اتنا ہی بولا. آپ نے کہا بس چپ ہو جاؤ. اپنے غلام کو حکم کرا. تھوڑی دیر میں غلام اونٹ لے کر کے آیا. تو اونٹ کے اوپر سارا سامان لدا ہوا، کپڑے بھی ہے، اناج بھی ہے، سب کچھ ہے. اور ایک تھیلی لٹکی ہوئی ہے جس کے اندر دینار ہے. آپ نے فرمایا لو آپ کا سامان آ گیا، لے لو. کہا یہ اونٹ مجھے نہیں چاہیے، پھر میں سواری لوٹانے کیسے آؤں گا. تو آپ نے فرمایا یہ واپس لینے کے لیے نہیں دیتا ہوں، تمہاری سواری کے لیے دے رہا ہوں. تو کہا عثمان مجھے 3000 دینار کی ضرورت ہے. آپ نے کہا وہ رہے دیکھ لو. جا کے دیکھا تو 6000 دینار تھے. کتنے دینار تھے؟ 6000. لینے آیا 3000 تھے 6000. آپ نے کہا عثمان یہ تو 6000 ہے. قربان جاؤ. کیا جواب دیا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں اتنا کماتا ہوں تو کیا یہ خرچ میں اپنے اوپر اپنی اولادوں پر کروں گا
نہیں، میرے اور اپنی اولاد پر تو ضرورت جتنا، باقی مصطفیٰ کے غلاموں پہ خرچ کرنے کے لیے۔ جاتے جاتے پلٹے اور دل میں خیال آیا تو کہتے ہیں عثمان تیرا شکریہ، اس جملے پہ غور کر، کیا شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی؟ یہ نہیں بتایا کس نے بھیجا ہے، کتنی ضرورت ہے یہ بھی نہیں بتایا، اتنا دیا۔ دروازے پہ جا کے پلٹ کے دیکھا، کہا عثمان تمہارا شکریہ۔ تو عثمان غنی نے کتنا پیارا جواب دیا، کہا جس نے بھیجا ہے اس کا شکریہ ادا کر، جس نے بھیجا ہے اس کا شکریہ ادا کر۔ وہ چونک گیا، کہا عثمان غنی میں نے تو آپ کو بتایا نہیں مجھے کس نے بھیجا، کہا زیادہ تشریح نہ کر، تیرا کام ہو گیا، نکل۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلام، یہ عثمان غنی ہے، یہ عثمان نام تھا، غنی کب سے ہو، ایسے مجمع لگا ہوا تھا اور حضور اعلان فرما رہے تھے کہ اسلام کو اب تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے گا؟ آج ہم بھی جلسہ کرتے ہیں نا، ہم بھی چندہ کرتے ہیں، تو جس کی جیسی طاقت وہ لکھا دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم بھی بولنے میں دیری کرتے ہیں کہ اس نے کتنا لکھایا، اس نے کتنا لکھایا، پھر ہم لکھاتے ہیں سوچ کے۔ جیسے حضور نے اعلان کیا، عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہ حضور ہے 1000 اونٹ میری طرف سے۔ کتنا دیا؟ 1000 اونٹ۔ اگر کسی کو 100 اونٹ مل جائے نا تو وہ اس زمانے میں بہت بڑا مالدار مانا جاتا تھا۔ 1000 اونٹ میری طرف سے۔ بیٹھ گئے عثمان غنی۔ پھر حضور نے فرمایا کون ہے؟ اور دوسرا پھٹ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضور 400 گھوڑے میری طرف سے۔ حضور نے فرمایا عثمان دوسروں کو بھی موقع دے، بیٹھ گیا۔ اب 1000 اونٹ ہو گئے، 400 گھوڑے ہو گئے، عثمان غنی بیٹھے۔ پھر حضور نے فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے گا؟ پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہا حضور 9 کلو چاندی میری طرف سے۔ 1000 اونٹ ہو گئے، 400 گھوڑے ہو گئے، 9 کلو چاندی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا عثمان دوسرے کو بھی موقع دے، بیٹھ جا۔ پھر عثمان غنی بیٹھے۔ پھر حضور نے فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے گا؟ پھٹ سے عثمان غنی کھڑے ہوئے، وہ بولے اس کے پہلے حضور نے کیا فرمایا؟ عثمان وہاں سے اٹھو، میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، مقام بدل گیا۔ پیر بھی ہوتا ہے نا، پیر بھی یوں کہ یوں اپنے پاس نہیں بٹھا۔ پھر حضور کھڑے ہوئے، عثمان غنی بیٹھ گیا آ کے۔ حضور نے اعلان فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے گا؟ بس اتنا اعلان کیا کہ عثمان غنی دھاڑے مار کے رونے لگے۔ میرے آقا نے دیکھا، دونوں بازو پکڑ کے عثمان کو کھڑا کیا، کہ عثمان تجھے کس نے رلایا؟ تو عثمان غنی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو میرا مال پسند نہیں ہے؟ کیا آپ کو میرا مال پسند نہیں ہے؟ میرے آقا نے دونوں بازو پکڑے اور کہا عثمان تیرا مال مجھے بھی پسند ہے، میرے رب کو بھی پسند ہے، اور تو میری امت کا غنی ہے۔ اسی سے عثمان غنی بنے۔ عثمان غنی کی شان تو کیا بیان کرو، ایسے کیسے غنی نہیں بنے۔ عثمان غنی اتنے بڑے سخی تھے اور ایسے حضور کی محبت میں لٹانے والے تھے کہ مدینہ شریف میں قحط چھا لیا، قحط پڑ گیا، سوکھا کال، بارش نہیں ہوا، اناج نہیں پکا، مہنگائی بہت بڑھ گئی، اناج بھی ختم، کسی کے پاس نہیں، بھوک مرا ہو گیا۔ تو اس وقت 20 اونٹ بھر کے اناج آیا تو پورا مدینہ باہر آ گیا۔ کون سے تاجر کا ہے؟ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، تاجر کس کا ہے، کس کا ہے؟ پھر پتہ چلا عثمان غنی کا ہے۔ ایک تاجر آیا کہ عثمان یہ جتنا مال ہے اس کا میں ڈبل دیتا ہوں، یہ مجھے دے دے۔ آپ نے فرمایا یہ کم ہے۔ دوسرا تاجر آیا، اس نے کہا اسے 3 گنا دیتا ہوں، مجھے دے دے، کہا کم ہے۔ تیسرا تاجر آیا جو سب سے بڑا تھا، اس نے کہا عثمان میں تجھے 4 گنا دیتا ہوں، مجھے دے دے۔ عثمان نے غنی فرمایا کم ہے۔ 4 گنا؟ مدینہ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں بڑھی اور تجھے 4 گنا کم پڑتا ہے؟ کہاں ایک تاجر ہے جو مجھے 10 گنا دیتا ہے اور تو 4 گنا دیتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو دے دو، لیکن مدینہ میں سب سے بڑا تاجر تو میں ہوں، مجھ سے بڑا کون آ گیا جو 10 گنا دیتا ہے؟ عثمان غنی نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا ہے جو اللہ کی راہ میں 1 دے گا اللہ اس کو غیب سے 10 گنا دے گا۔
یہ عثمان غنی کی شان ہے. تو حضور نے غنی کہہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا نے غنی کر دیا. آج بھی مدینہ میں اور مکہ میں پہاڑ موجود ہے سونے کے آج بھی موجود ہے. ان لوگوں نے بھی کھولے نہیں ہیں اسے, کیونکہ ابھی ان کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے پیسوں کی. آج موجود ہے, تم جا کے تحقیق کر لو. جی صحیح. تو وہ سونے کے پہاڑ کیسے بنے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی تھی, حضور کے جبے مبارک پر کئی پیون لگ گئے. تو آپ نے عرض کی, چھوٹی سی تھی, ابا جان آپ کے جبے پر بہت پیون لگ گئے, ایک جبہ سلا دیں. تو حضور نے ایسے اشارہ کیا, اے فاطمہ اگر تیرا باپ چاہے تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے تیرے باپ کے پیروں میں بہنے لگے, لیکن اللہ کو سادگی پسند ہے. بس جو اشارہ کیا تھا وہ پہاڑ سونے کے اوپر, اور جس کے لیے فرما دیا تو میری امت کا غنی آیا. کیا یہ ختم ہونے والی بات ہے؟ دنیا ختم ہو جائے گی, یہ ختم نہیں ہو سکتی غنی کی صفت. میں سوچتا تھا, بعد میں دیکھا بتا اس نے کہ آج کی تاریخ میں جو عثمان غنی کی جتنی بھی جو جاگیر تھی وہ آج بھی ان کے نام پر موجود ہے. وہاں پر سعودی گورنمنٹ نے بڑی بڑی ریفائنڈریاں ڈالی ہے اور بڑے بڑے باغیچے ہیں جس میں کھجور ہے, اور آج بھی عثمان غنی کے نام سے وہاں کی بینک کے اندر آپ کے نام سے کھاتا موجود ہے. اس کی جتنی آوک آتی ہے عثمان غنی کے کھاتے میں جمع ہوتی ہے, اور مکہ اور مدینہ کے حرم کے لائٹ کا اور پانی کا جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے عثمان غنی کے خزانے میں سے جاتا ہے, آپ کے کھاتے میں سے جاتا ہے. اور ہر سال 2 لاکھ ریال غریب غرباؤں پر خرچ ہوتے ہیں آج کی تاریخ. یہ میرے آقا نے غنی فرما دیا, اب قیامت آ جائے گی, اس غنی کو کون مٹا سکتا ہے؟ اور یہ نادار مصطفیٰ کی باتوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی, تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اب یہ غلاموں کی شان, میرے آقا کیا فرماتے کہ دنیا کے تمام درخت, جوناگڑھ کے نہیں بولا, دنیا کے تمام درخت اس کو کاٹ کے اس کی قلم بناؤ. قلم سمجھتے ہو نا, پین, قلم بناؤ. یعنی پہلے یہ بول پین وغیرہ تو ابھی بنی ہے, پہلے نہیں تھی. پہلے یہ لکڑیاں ہی کاٹتے تھے ایسے, اس کو سیاہی میں ڈبا کے لکھتے تھے, سمجھے؟ تو کہ دنیا کے تمام درختوں کو اکٹھا کر لو, اس کی لکڑی بناؤ, اور دنیا کا تمام پانی, ایک سمندر کا پانی کتنا ہے, ایک دریا کا پانی کتنا ہے, کہا دنیا کے تمام سمندروں کا اور کنووں کا, ندیوں کا سب پانی اکٹھا کر لو, اسے سیاہی بنا دو, اور دنیا کے تمام لکڑے گھس جائیں گے, تمام پانی ختم ہو جائے گا, لیکن ابو بکر عمر کی شان نہ لکھ پاؤ. اب اندازہ لگا سکتے ہو کہ مصطفیٰ کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ دنیا کا پانی ختم ہو جائے سیاہی بن کر, اور دنیا کی تمام لکڑیاں ختم ہو جائے, ان کی تعریف لکھ لکھ کے گھٹ جائیں. جب غلاموں کا یہ عالم ہے, مصطفیٰ کا عالم کیا ہو, مصطفیٰ کی شان کیا ہو. اگر ایک ایک حضور کے غلام کی شان بیان کرتا جاؤں نا تو زندگی ہماری ختم ہو جائے. ایسی ایسی شان ہے, ایسی ایسی شان. لیکن انعام وہی پاتا ہے جو صحبت پا لیتا ہے. انہوں نے نعت پڑھی, کیا پڑھی تھی؟ ہاں جو پڑھو, ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز, یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, تمہارے نہیں ہوتے. پھر دوسرا صحبت والا بھی کچھ تھا, ہم جیسے نکموں کو ہاں کون لگاتا ہے, ہائے ہائے. پھر سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. یہ نعت پڑھتے تھے نا, وہ بیان میرے دماغ میں کروٹیں لیتا تھا. ہم جیسے نکموں, ارے ہم تو پھر بھی کلمہ پڑھنے والے نکمے, حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے نکمے. وہ سعد الاسود تھے نا, وہ تو کافر تھے, سعد الاسود کافر تھے, لیکن حبشی تھے, بہت بدصورت تھے, ان کا چہرہ اچھا نہیں تھا. پرانے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا جن کے ہونٹ جاڑے جاڑے ہوتے تھے, بیچ میں چیرا ہوتا تھا, اور یہاں سے رال ٹپکتی رہتی تھی, ڈبل روٹی جیسے ان کے ہاتھ پیر ہوتے تھے. کسی نے دیکھا
میں نے دیکھا تو یار تم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، دیکھا ہے نا، ڈبل روزی ساتھ پاؤں، لیکن اتنے بدصورت تھے کہ جو بھی دیکھتا تھا نا مدینے میں منہ پھرا لیتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ سعد الاسود جو تھے نا بہت غمگین تھے، جس کے پاس جاتے اے ہم منو سائڈ اے منہ پھرا لیتے، کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ایک روز سعد الاسود آئے تو مصطفیٰ جان رحمت کھڑے تھے، حضور کھڑے، آج کہتے ہیں یہ بہت بڑی رحمت کر دی آپ نے، ہو یہ کر دی، یہ بولتے تو سمجھتے بھی ہو، مصطفیٰ جان رحمت، رحمت کی جان مصطفیٰ ہے، رحمت کی جان مصطفیٰ ہے۔ حضور کھڑے تھے، اس کی نظر پڑی سعد الاسود کی حضور پہ، اتنا خوبصورت چہرہ، کہا کتنا خوبصورت، کتنا حسین، کتنا جمیل چہرہ ہے۔ وہ دیکھ کے حضور کے چہرے کو خوش ہوتے تھے، کبھی مجھ پہ نظر پڑے گی تبھی منہ پھیر لیں گے، مجھ سے بات بھی نہیں کریں گے۔ اتنے میں حضور کی نظر پڑی تو حضور کی نظر جیسے سعد الاسود پہ پڑی، میرے آقا نے مسکرایا، ساتھ میں پلٹ کے دیکھا کہ کون ہے، کہ جس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، تو کوئی نہیں تھا۔ ساتھ میں پھر دیکھا، پھر حضور نے مسکرایا تو اشارہ کہ مجھے دیکھ کے مسکراتے ہو، کہاں تمہیں دیکھ کے مسکراتا ہوں، آ جاؤ، قریب آ گئے۔ سعد الاسود نے کہا حضور میں تو اتنا بدصورت ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ کے منہ پھرا لیتے ہیں، کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کرتا۔ حضور نے کہا جسے کوئی نہ لگائے گلے اسے تو گلے لگانے مصطفیٰ آیا۔ ہم جیسے نکمے کو، ہم تو بہت، پھر بھی بہت بڑی شان ہے ہماری، وہ تو کافر ابھی کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے۔ حضور نے مسکرا کے بات کی تو حضور کی یہ اخلاق دیکھے تو سعد الاسود نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ اور جب کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کی حالت میں ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا، صحابی بن گئے۔ کہا حضور آپ کا فرمان ہے مبارک، ان نکاح من سنتی، سعد الاسود فرماتے حضور آپ کا فرمان ہے ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے روگردانی کی، یعنی نکاح نہیں کیا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں۔ الحمدللہ شادی کرتے ہو، کم سے کم یہ تو سکہ لگ گیا مصطفیٰ والے۔ کہا حضور مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا؟ حضور نے فرمایا جا مدینہ میں گھوم، جو لڑکی پسند آئے میں اس سے تیری شادی کراؤں گا۔ سعد الاسود کہتے ہیں حضور میں نے گھوم لیا، دیکھ لیا، وہ فلاں صحابی کی بیٹی ہے، بڑی گل بدن ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا جا اس کے گھر چلا جا، اور جا کے اس کے باپ سے کہہ دے کہ مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے، تیری بچی کی شادی اس سے کرا دے۔ اب دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی، دروازہ بند تھا، جا کے دروازے کو دستک دی، یہ دروازہ یہ باری، بالکل سسٹم ایسی تھی اس کے گھر کی، وہ صحابی کے گھر کی۔ دروازہ کھولا، سعد الاسود کو دیکھتے پھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ کہا منوس تو کیوں آیا ہے، چلا جا یہاں سے، نہیں کوئی بات نہیں سننی۔ کہا میری بات تو سنو۔ کہا کچھ نہیں سننا، کچھ نہیں سننا۔ کہا اب میں کافر نہیں ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں اور صحابی رسول بن گیا ہوں۔ دروازہ کھولا، کہا تو صحابی ہو گیا، یہاں کیسے آنا ہو؟ کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا۔ دروازے پہ باپ ہے، باری پر بیٹی ہے، بیٹی دیکھتی ہے، آج تک بیٹی بھی نفرت کرتی تھی، کبھی بات نہیں کی۔ سعد الاسود نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، کہا تیری بیٹی سے میری شادی کروا دے، میرا نکاح کروا دے۔ باپ نے کہا اپنی صورت دیکھ، میری بیٹی کو دیکھ، تو اتنا بدصورت، وہ اتنی خوبصورت، میں تو اسے شادی نہیں کروں، جا چلا جا، یہ کر کے دروازہ بند کر دیا۔ مایوس ہو گئے، جب سعد الاسود جانے لگے تو بیٹی نے باری سے آواز لگائی، او جانے والے واپس آ، میں تجھ سے نکاح کروں۔ باپ نے کہا بیٹی کیا کرتی ہے، کیا کرتی ہے بیٹی، اتنا بدصورت ہے کہ سارا مدینہ اس سے نفرت کرتا ہے، تو اس سے شادی کرے گی؟ تو کہنے لگی ابا جان جب حشر کا میدان ہوگا تو لڑکیاں فخر کرے گی، میرا شوہر وہ ہے جس کو میرے ماں باپ نے پسند کیا تھا۔ کچھ لڑکیاں فخر کرے گی، میرا شوہر وہ ہے جس کو میری جماعت نے پسند کیا تھا۔ کچھ لڑکیاں فخر کرے گی، میرا شوہر وہ ہے جس کو سارے گاؤں نے پسند کیا تھا۔ اس وقت تیری بیٹی کا سر سب سے بلند ہوگا اور میں فخر سے کہوں گی کہ میرے شوہر کو اللہ کے رسول نے پسند کیا۔ یہ ابا تو آنے والے کو دیکھتا ہے، بھیجنے والے کو نہیں
کے باپ نے دروازہ کھولا، کہا مجھے رشتہ منظور ہے، یا اللہ کے رسول کو جا کے خبری سنا دے۔ جب خوشخبری سنانے گیا کہ اللہ کے رسول، اس نے ہاں کہہ دیا، میرے آقا نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نکالے اور سعد الاسود کو دیے، کہ بازار جاؤ، ایک جبہ، ایک تیبند یعنی لنگی، ایک تیبند اور کچھ چھوارے لے لو، تمہارا نکاح کروا دیتا۔ سعد الاسود بازار گئے، دکاندار کو پیسے دیے، کہا ان پیسوں میں ایک جبہ، ایک تیبند اور کچھ چھوارے دے دو۔ وہ سودا نکال رہا تھا کہ کانوں میں آواز آئی، اے ایمان والو چلو، اللہ کے رسول نے جنگ پہ بلایا۔ سعد الاسود نے کہا وہ دکاندار رک جا، یہ سودا کینسل کر، مجھے ایک ڈھال اور ایک تلوار دے دے، ایک ڈھال اور ایک تلوار دے دے۔ اس نے ڈھال نے تلوار دی۔ سعد الاسود جب آئے تو حضور نکل چکے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، جنگ شروع ہو گئی، سعد الاسود پیچھے پیچھے بھاگے۔ اب جنگ شروع ہوئی، جنگ کے اندر یہ حالت ہوئی کہ مسلمانوں کے دانت کھٹے ہو گئے، مسلمان کٹنے لگے، کافر غالب آنے لگے۔ پیچھے سے ایک شخص آیا، پورے منہ پہ کپڑا لپیٹا ہوا ہے، فرشتے کی طرح کودا اور ایسی تلوار چلائی کہ کشتے کے کشتے لگا دی، کافروں کو اتنا کاٹ دیا۔ سب سوچتے یا اللہ یہ کون آ گیا، اللہ نے آسمان سے فرشتہ بھیج دیا، ایسی تلوار بجلی کی طرح چلا رہا ہے کہ پورا نقشہ بدل دیا جنگ کا۔ مسلمان جو ناکام ہونے والے تھے کامیاب ہو گئے، لڑتے لڑتے اتنا آگے بڑھے کہ مسلمان کامیاب ہو گئے۔ کہا وہ کہاں گیا، ڈھونڈنے گئے تو دیکھا تو آپ شہید ہو گئے تھے۔ چہرے سے کپڑا اٹھاؤ، جب میرے آقا نے فرمایا چہرے سے کپڑا اٹھاؤ، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو سعد الاسود تھے، سعد الاسود تھے۔ جب ان کو لے کے آئے، ان کا جنازہ چلا تو سارے صحابہ حضور جنازے میں چلتے تھے، جنازہ لے کر کے جا رہے ہیں، چلتے چلتے حضور پنجے کے بل پہ ایڑیاں اندر کر لی۔ ابو بکر صدیق دیکھ رہے تھے، حضور نے ایڑیاں اندر کر دی اور پنجے کے بل چلتے، تھوڑا چلے پھر ادھر ادھر ہوئے اور انگوٹھے کے بل چلنے لگے۔ آج کا اتنا بڑا نوجوان ہے، کسی کی طاقت نہیں انگوٹھے پہ کھڑا ہو جائے اور چل کے بتا دے انگوٹھے پہ، ٹرائی کر لینا میرے جانے کے بعد، یہ شان مصطفیٰ کی۔ انگوٹھے کے بل چلنے لگے، ابو بکر صدیق سے برداشت نہ ہوا، کہا یا رسول اللہ آپ کے پیروں میں تکلیف ہو جائے گی، پیر زمین پر ٹکا دے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کہاں قدم رکھوں، اس روئے سرزمین پر جگہ ہی نہیں ہے، سعد کے جنازے میں اتنے نورانی فرشتے آ گئے ہیں کہ ساری زمین بھر گئی، میرے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جب قبرستان پہنچے تو حضور کی موجودگی میں جو بھی صحابی کا انتقال ہوتا تھا تو قبر میں حضور اتارتے تھے، میرے آقا اتارتے تھے، اور جب قبر میں سلا دیتے تو حضور کے باہر آنے کا انداز کیا ہوتا، سر جھکا ہوا ہوتا، چہرہ غمگین ہوتا اور آہستہ سے باہر آتے تھے۔ جب سعد الاسود کو قبر میں لٹایا تو حضور کے چہرے پر خوشی تھی اور کود کے باہر آئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا آج تو عجب نرالا انداز ہے میرے آقا کا، ہمیشہ تو غمگین ہوتے، سر جھکا ہوا ہوتا ہے اور دھیرے سے آہستہ سے اب باہر آتے، آج آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، خوش ہے اور اچھل کے باہر آئے۔ جب قبر بند کر دی، اب ایک سوال پہلے آپ لوگوں سے کروں، جب ہمارا وصال ہوتا ہے، ہمارا انتقال ہوتا ہے، ہمیں کفن وفن پہنا کے قبرستان لے گئے، قبر میں ہم کو لٹا دیا، پھر کیا یہاں پاٹیاں رکھتے، کیا پتھر رکھتے، کیا رکھتے، پتھر، پھر چٹائی وٹائی بچھاتے اوپر نہیں، پتھر رکھ دیے، پھر مٹی ڈال دی، بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں دفن کرنے والے وہ چلے گئے 40 قدم دور، پھر کیا ہوتا ہے، جان دیتے چھوڑو، پھر کیا ہوتا ہے، ارے یار وہ چھوڑو، قبر میں کیا ہوتا ہے، ہاں کون آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، 40 قدم دور جاتے تو فرشتے آتے، سوال جواب ہوتا ہے، اگر جواب سچے تو جنتی ہو گیا، جواب میں فیل ہو گیا تو جہنمی ہو گیا۔ جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کب ہوتا ہے، سوال جواب کے۔ بھائی میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی، یہ گلا پھاڑتا ہوں یوں پہ نہیں پھاڑتا، تو کم سے کم ہاں یا نہ کا جواب۔ اگر آپ کی ابھی بھی سمجھ میں نہ آئی تو میں اور آسان کر کے سمجھاؤں۔ اللہ کا کرم ہے، میرے پیر کی نظر کا صدقہ ہے، لوگ تو روٹی چاپ کے کھاتے، ہضم کرنے میں تکلیف، میں جوس بنا کے پلا دوں تاکہ ہضم کرنے میں تکلیف ہی نہ ہو۔ ہاں تو صحابہ کرام نے
عرض کی یا رسول اللہ آج آپ کا انداز نرالا دیکھا، آپ ہمیشہ کسی کو بھی قبر میں سلاتے ہیں، آپ کا چہرہ اترا ہوا گردن جھکی ہوئی آہستہ سے باہر آتے، آج آپ مسکراتے تھے اور اچھل کے باہر آئے. کہاں معاملہ ہی کچھ تھا. کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ تھا؟ کتنی محبت تھی یاروں کو یار سے کہ اس کی شان بیان کرنی ہوتی، کہ ہمیں پتہ چلے تو ہم بیان کریں نا. یہ بیان انہوں نے پوچھ لیا تو ایسا بیان کرا کہ آج 1400 1450 برس کے بعد ہم بھی ان کی شان کو سنتے ہیں اور سناتے ہیں. سمجھے ان کے انداز اور ان کی نیت اتنی پاک ہوتی تھی ایک دوسروں کے لیے. ہاں حضور فرماتے بات ہی کچھ عجیب و غریب تھی. کہا حضور کیا بات تھی؟ حضور نے فرمایا جب میں سعد کو میں نے قبر میں لٹایا تو جنت کی حوریں آ گئی، چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا، اور ایک حور یہاں سے کھینچتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کا حور مجھے دے دو. ایک حور یہاں سے کھینچتی ہے میرا دامن کا حضور مجھے دے دو. ایک حور یہاں سے کہتی ہے حضور مجھے دے دو. ایک یہاں سے کہتی ہے حضور مجھے دے دو. میں کود کے باہر آ گیا، میں نے کہا میں تو باہر چلا، حور تمہارے پاس ہے، جاؤ تم جانو اور سعد الاسود جانے. سبحان اللہ. نام دوسرا بول گیا. جلال میں جذبات میں ہو جاتا ہے ایسا، اس کا مطلب معنی کوئی غلط نہیں ہو گیا ہے. وہ مولانا عبدالرحمن اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ ایک دن مرزا مسجد میں بیان کرتے تھے تو وہ ابو جہل کی جگہ پہ ابو لہب کا نام لیے جاتے تھے، کن لوگوں کو یاد ہوگا. تو پھر ایک نے لقمہ دیا کہ ابو لہب نے ابو جہل، تو کہ وہ بھی ایسا تھا. سمجھ مجھے یاد ہے ساری باتیں. ہاں تو حضور فرماتے ہیں باہر آ گیا. اب جنت کی حوریں کب آئے گی؟ جنت کا فیصلہ ہوگا، دروازہ کھلے گا پھر آئے گی. تو ابھی تو فرشتے آئے نہیں، قبر بند نہیں کی، حضور باہر نہیں آئے، تو جنت کی حوریں کیسے آ گئی؟ جہاں مصطفیٰ کے قدم لگ جاتے وہی جنت بن جاتی. خدا کی عظمت محمد مصطفیٰ جانے، اور محمد کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، شان مصطفیٰ محمد کا خدا جانا، یہ شان ہے خدا کی. اور اللہ کا جب کرم ہوتا ہے الحمدللہ. تھوڑی خوشی تھی، تھوڑی ہوئی، زیادہ نہیں ہوئی. فضل بھائی کا یہ یاد رکھو، تمہاری جو آواز ہے نا یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرے پیر کی نظر ہے. تو تمہارا دور ہونا وہ سب سے بڑا تمہارا نقصان ہے، دنیاوی نہیں روحانی نقصان ہے. ایک بات یاد رکھو جوناگڑھ والوں میں حضرت صاحب کی جان تھی، اور جوناگڑھ ایک نمبر پہ تھا، خدا کی قسم. میں نے میری نظروں سے دیکھا ہے. جب حضرت صاحب واپس جاتے تھے نا ٹرین میں تو میں بھی تھا، تو ٹرین کی سیٹ پہ ایسے نہیں، ایسے باری کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے اور مریضوں کو دیکھتے تھے پلیٹ فارم پہ. اور جب ٹرین چلتی تھی تو حضرت صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. یعنی یہ جدائی برداشت نہیں کرتے. ایک نمبر پہ تھا جوناگڑھ کہ جس نے دوسرے سلسلوں کو جینے کا ڈھنگ سکھایا. آج جوناگڑھ پیچھے آ چکا. کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، یہی جوناگڑھ آنے میں حضرت صاحب بس میں بھی آئے اور کبھی کبھی تو کھڑے کھڑے آئے. یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں حضرت صاحب ان دنوں کے لیے کہ آج تمہیں اتنی صحبتیں دی اور تم لوگ بے خبر ہو جاؤ. نہیں، اب تم نے جو صحبتیں پائی اس کا رنگ کرنا چاہتے ہو اور اس کا اجر زیادہ پانا چاہتے ہو تو اس سلسلے کے لیے محنت کرو، اس کو فروغ دو. جتنا اس کو اجاگر کرو گے خدا کی قسم رب تم اتنا اجاگر کرے. صحبت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. صحبت تو تم لوگوں نے بہت پائی، میں نے دیکھا بہت پائی ہے. صحبت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. کتنا لمحے کی صحبت ملی سعد الاسود کو، صرف کلمہ پڑھا، حضور کو دیکھا، اتنی صحبت ملی نا. اتنی سی صحبت کے اندر کیا مقام پیدا ہوا کہ خوبصورت لڑکی تھی، قربان. مصطفیٰ نے کہہ دیا ایمان والو جنگ کے لیے چلو. کا سودا بدل، ڈھال اور تلوار دے دے. آیا یہ کمال، حضور کی صحبت تو پہلے اختیار کر لے. کہا تجھے پتا نہیں دنیا کے تمام غوث قطب ابدال مجدد تمام ولی خواجہ سب مل جائے، ایک ادنا صحابی، اعلیٰ نہیں ادنا. ادنا کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، ایمان والا ہوا اور ماتھے کے آگے سے مصطفیٰ کو ایک نظر دیکھا اور انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا. ابھی اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک عبادت نہیں کی، ایک حج نہیں کی، ایک زکوٰۃ نہیں دی، ایک روپیہ خیرات نہیں کیا. کہا دنیا کے تمام غوث و قطب اور تمام اللہ کے ولی مل جائیں اور وہ ادنا صحابی جس گھوڑے پر سوار
جب یہ ادنا صحابی جس کو اتنی سی صحبت ملی اس کا مقام یہ ہے تو پھر ابو بکر کا مقام کیا ہوگا؟ 40 سال کے بعد نہیں، بچپن سے حضور کی سبحان صحبت، اللہ سبحان اللہ. ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا لیکن حضور کی صحبت میں. لیکن اعلان نبوت کے پہلے بھی صحبت کا اثر یہ تھا کہ مکہ میں زنا خوری عام تھی، شراب نوشی عام تھی. مصطفیٰ کی صحبت کے صدقے ابو بکر نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پیا، سبحان اللہ. کبھی تو کلمہ بھی نہیں پڑھا، کبھی زنا نہیں کیا. یہ صحبت مصطفیٰ. ابو بکر کو تیری اتنی صحبت ملی، مرتے دم تک تم سوچتے ہو نہ ابھی بھی صحبت میں مصطفیٰ تھا، ابھی بھی صحبت میں مصطفیٰ، ہاں ابھی بھی صحبت میں. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت ہوا، آئے ہائے، میں کہتا ہوں اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو، اپنے آپ کو بدلو. اللہ نے مومن بنایا تو صحیح میں مومن بنو، ورنہ یہ دنیا ہم پر چڑھ جائے گی، ہم کچھ نہیں کر سکے، کچھ نہیں کر سکے. وہ جو کہیں گے وہ کریں گے. آج کا نیچی کا اچکا جاتا ہے نا، جب وردی آ جاتی تو ہم صاحب صاحب ہو صاحب ہو صاحب، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو سردار بن کے آیا تھا، کیا بن گیا ہے مسلمان؟ غور کرو، یہ ہمارے اعمال ہے جو ہمارے یہ ہم کو اتنا گرا. ورنہ ہمارا حال تو یہ تھا کہ پہلے کے زمانے میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، طبیب کے پاس نہیں جاتا، دوا نہیں لاتا، گھر کے باہر بیٹھ جاتا تھا اور اس میں یہ خیال ہوتا تھا کہ ابھی کوئی مسلمان نکلے گا اس کا چہرہ دیکھوں گا میں تندرست ہو جاؤں گا، اور باہر بیٹھتا تھا، مسلمان نکلتا دیکھ کر اچھا ہو جاتا. لیکن آج ہمارے اعمال ایسے ہو گئے خدا کی قسم کہ کوئی ہمیں دیکھے تو تندرست بھی بیمار ہو جائے. تو ہر گناہ میں ہم ملوث ہیں. آج یوں کہتے ہیں کون میاں بھروسہ نہ کریو، چیٹر ہوتے. یہ ہم نے ہمارا حال بنا. میری بات غلط ہے؟ دھوکہ دینے میں ہم آگے، فریب کرنے میں ہم آگے، جھوٹ بولنے میں ہم آگے، شراب پینے میں ہم آگے، جوا کھیلنے میں ہم آگے، زنا کرنے میں ہم آگے. کون سا گناہ ایسا ہے جس میں ہم آگے نہیں؟ کون سا گناہ ایسا؟ ہر گناہ میں ہم آگے ہیں. اس لیے آج ہم اتنے گرے. تاکہ ہماری شان کیا تھی کوئی کیا سمجھے. ابھی وقت نہیں، مجھے جلدی نکلنا ہے کہ صبح 5 بجے تو مجھے سورت نکلنا ہے. سمجھے کل پروگرام سورت ہے، نہیں تو آج زیادہ بیان کرنا. میں سمجھا تھا ابھی ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے، بدلنے کی ضرورت ہے. یہ بھی آج خوشی کی بات ہے. ہاں تم کو کہتا تھا کچھ تھوڑی خوشی ہو، کیوں کہ الحمدللہ تمہارے چہرے پہ داڑھی نظر آئی. ایک مسئلہ اور بتا کلیئر ہو گیا. سنت موقدہ پڑھتے ہیں یا سب؟ سنت موقدہ اور دوسری کون سی ہوتی ہے؟ غیر موقدہ. غیر موقدہ. اب سنت موقدہ کیا اور غیر موقدہ کیا یہ بتاؤ مجھے. بولو، جس کو بھی معلوم ہے بولو. نہیں ہے میں بتاتا ہوں. سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں تو ایک میرے کو جواب دیا کہ سنت موقدہ وہ ہے جو ادا کرنی پڑے گی، نہیں کرو گے تو گناہ ہے. نہیں، سنت غیر موقدہ ادا نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب ملے گا. میں نے اچھا، میں نے کہا یہ نہیں پوچھا میں نے. سنت موقدہ کیا اور غیر موقدہ کیا وہ بتا. تو کہا وہ تو بچا نہیں. میں نے کہا سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ یہ دونوں سنت ہی ہے. دونوں کیا ہے؟ سنت ہی ہے. لیکن غیر موقدہ اور موقدہ کیا کہ جو مصطفیٰ نے کیا اور اس کا حکم دیا کہ تم بھی کرو، یہ موقدہ ہو گیا. سمجھ گئے؟ اور جو مصطفیٰ نے کرا وہ سنت تو ہوئی لیکن ہمیں حکم نہیں دیا کہ تم کرو، تو وہ غیر موقدہ. آپ کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا. گناہ نہیں. سمجھ گئے؟ یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ. حضور نے داڑھی رکھی اور حکم دیا داڑھی رکھو. کیا فرمایا؟ اب رکھی اور کہا داڑھی رکھو، یہ سنت موقدہ ہوگی برابر. لیکن ابھی جھگڑا کس بات پہ چلتا ہے؟ میں نا اتفاقی کو دور کرنا چاہتا ہوں. لیکن عاشقارہ مذہب و ملت جدا. عاشقوں کا مذہب اور ملت جدا ہوتا ہے نا. بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے جنہوں نے سنت غیر موقدہ بھی نہیں چھوڑی، کبھی زندگی میں قضا نہیں کری. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شان تھی. ایک مرید نے پوچھ لیا حضور آپ کا نام باقی کیوں؟
آپ نے کہا جو میری جنازے کی نماز پڑھا ہے اس سے پوچھ لینا میرا نام باقی کیوں ہے. آپ کا وصال ہو گیا, جنازہ رکھا, ایک شخص کھڑا ہو اعلان کرا کہ جس کی زندگی میں ایک تہجد قضا نہ ہوئی ہو اور پوری زندگی میں ایک عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو وہ مصلی امامت پر آئے اور جنازے کی نماز پڑھے. غیر مقتدائی تو ہے, عصر کی سنت کوئی نہیں ہے, ایک نقاب پوش ہے, مصلی پہ کھڑے ہوئے, نماز پڑھا, سلام پھرا, جانے لگا. وہ مرید کے دل میں خیال ہے میرے پیر نے کہا تھا میرا نام باقی کیوں ہے, جو میری جنازے کی نماز پڑھا اس سے پوچھنا. وہ بھاگا, آگے جا کے پکڑا, او صاحب کھڑے رہو, میں نے اپنے پیر سے پوچھا تھا تمہارا نام باقی کیوں ہے, تو آپ نے فرمایا تھا جو میرے جنازے کی نماز پڑھا اس سے پوچھنا. تو آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے, بتاؤ میرے پیر کا نام باقی کیوں ہے. آپ نے نقاب در کی تو خود خواجہ باقی بلّہ. سبحان اللہ. مرید گھبرا گیا کہ حضور آپ یہاں ہیں تو وہ چارپائی پر کون ہے. آپ نے فرمایا وہ فانی ہے, میں باقی ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو مقام فنا بھی ملتا ہے اور مقام بقا بھی ملتا ہے. فنا مقام ہے, اس سے بقا اونچا ہے, سمجھے. فنا ہوتا ہے تبھی بقا پاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دانا خاک میں مل کر کیا ہے, ہاں کیا اس سے پہلے کی کیا بات ہے, مٹا دے اپنی ہستی کو. ہاں اگر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو. ابھی ہمارے اندر ہستی باقی ہے, بنی نہیں بگڑی, ابھی مٹایا نہیں اپنی ہستی. اگر مٹایا ہوتا تو پھر خیال یہ ہوتا کہ مصطفیٰ کی داڑھی تھی میری نہیں ہے, رکھا لوں, دنیا کیا کہے گا اس کی پرواہ نہیں, میرے مصطفیٰ راضی ہو جائے پھر تو تمہاری ہستی مٹتی جائے, ورنہ ہستی نہیں مٹے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. مٹو گے نا جب جا کے اتنی بہار آئے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک مٹا تھا کہیں نکلے. وہ کہتے ہیں آپ کا نام تھا باقی بلّہ, یہ پانی کا قطرہ میں نے انگلی میں لیا اور میں دریا کے کنارے پر, میں نے پانی کے قطرے کو باہر پھینک دیا تو وہ سوکھ کے ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ فنا ہو گیا. اب اس کا وجود نہیں ہے. پھر وہی قطرہ میں نے ایک قطرہ لے کے میں نے اس کو باہر نہیں دریا میں پھینک دیا, دریا میں بھی فنا ہو گیا. اب ڈھونڈو گے ملے گا وہ قطرہ؟ نہیں ملے گا. کوئی سمجھ پڑتی ہے میری بات؟ جی جی جی. ڈھونڈو گے ملو گے, ملے گا قطرہ؟ دریا میں فنا ہو گیا. فنا تو ہو گیا پر فنا ہو کے بھی باقی ہے. وہ باقی نہیں ہے, وہ فنا ہو گیا, وہ سوکھ کے ختم ہو گیا, وہ فنا ہو گیا, لیکن یہ فنا ہو کے بھی باقی ہے. اب باقی کب تک رہے گا؟ کہا جب تک دریا رہے گا. سبحان اللہ. وہ فنا ہوا ادھر, تو جو دنیا میں فنا ہوئے وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے, اور یہ باقی باللہ اللہ میں باقی ہے. تو باقی کب تک رہے گا؟ کہ جب تک اللہ رہے گا. سبحان اللہ. اللہ میں فنا ہوا ہے. یہ فنا میں بھی فرق ہے. یہ فنا مت ہو کہ جہنم کے قریب ہو جاؤ, وہ فنا بنو کہ فنا ہونے کے بعد قبر میں نہیں جاؤ, جو تمہارے در پہ آ جائے اپنی مراد پا کر کے جاؤ. ایسے فنا. آج دوسرے بھی شادیاں کرتے. بس خوشی کی بات تو یہ ہے کہ جب حضور نے فرمایا داڑھی رکھو, داڑھی رکھی برابر, پر یہ نہیں فرمایا کتنی رکھو. ابھی ہم کتنی رکھتے ہیں؟ ایک. حضور نے تو نہیں فرمایا کہ ایک مشت رکھو. حضور جب حضور کا وصال ہوا نا تو حضرت ابو قحافہ صدیق اکبر کے والد اور حضرت عباس دونوں نے حضور کو سوار, تو حضور کی داڑھی پہ کنگھی کی. کنگھی کرتے کرتے ان کے دل میں خیال آیا لاؤ ناپو تو صحیح کہ حضور کی داڑھی کتنی. سبحان اللہ. ناپا تو ایک مشت تھی. تو غلاموں نے کہا جب ہمارے آقا کی داڑھی ایک مشت ہے ہم بھی ایک مشت رکھیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
پہلے حکم نہیں دیا لیکن سنت تو ہے. سمجھ گئے؟ تو ہم کو تو اللہ نے اتنی بڑی دولت دے دی کہ ثنا خان بنا دیا, پھر ہم میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتی. بھائی نعت پڑھنے والا, اذان دینے والا مر جائے گا لیکن کبھی اس کا منہ خراب نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہر ایک کو عطا نہیں کرتا. ثنا خان مصطفیٰ ہر ایک کو نہیں بناتا, بھلے نصیبوں سے ملتی ہے یار, یا ولیوں کی نظر پلٹ جائے تو ہماری قسمت بدل جائے. یہ ہو سکتا ہے, یہ ان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. پھر ہمیں سودا خسارے کا کرنا ہے یا نفع کا کرنا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں. سمجھے؟ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر. اور آج دوسری خوشی اس بات کی ہوئی, شادی تو بہت میں نے دیکھی, نکاح بھی پڑھا, تو دوسری شادیوں میں کیا ہوتا ہے خبر ہے؟ ہمارے وہاں تو اٹھواڑی پہلے سے جگار کھیلتے ہیں, محفل جمتی ہے. تو تمہارا یہاں کا ایک لڑکا احمد آباد کی لڑکی لایا ہے, اس کو وہاں کا ماحول معلوم ہوتا ہے. پھر گانے چلتے ہیں, ساری رات عورتیں گانے گاتی ہیں. پھر بینڈ بازے چلتے ہیں, سمجھے؟ گربے بھی کھیلتے ہیں, یہاں بھی کھیلتے گربے, میں نے سنا. ہاں, گربے کافر کھیلتے, مسلمان نہیں. یہ بات سوچ لو کہ تم کیا, سمجھے؟ آج یہ سنت رسول ادا کرتے, دل خوش ہو گیا الحمدللہ. میرے آقا بھی خوش ہوں گے, اور آج فرشتے بھی جھانکتے ہوں گے کہ کتنا زوردار غلام ہے, کیسی سنت ادا کرتا ہے کہ شروعات کی تو ثنا خانی مصطفیٰ سے کی. جب اس طرح سے شروعات ہوگی تو اللہ آنے والی نسلوں کو نیک بنائے گا, اللہ ولی کامل بنائے گا, اللہ متقی پرہیزگار بنائے گا, اللہ ماں باپ کی فرما بردار بنائے گا, ماں باپ کو تکلیف دینے والی نہیں راحت دینے والی بنائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول کرے. دعا کریں. اللہ پانی پلا دے. سبحان اللہ.